میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیے میرے معزز سامعین، مسلمان بھائیوں، اس مجلس میں علماء، مفتیان اور ہمارے مخدوم مکرم مولانا مفتی فیض اللہ صاحب، فیض محمد یا فیض اللہ صاحب؟ فیض اللہ، کیونکہ فیض اللہ اچھا لگا مجھے۔ فیض اللہ صاحب برکاتہ اللہ علیہ سب تشریف فرمائے۔ مجھے کچھ کہنے کے بارے میں کہا گیا۔ آج کل پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ فساد کی مختلف انواع ہیں، اقسام ہیں۔ دلوں کا فساد، بے چینی، ڈپریشن، ٹینشن اور وہم، یہ ساری بیماریاں آج کل بہت زوروں پر ہیں۔ پھر گھر کے اندر بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، گویا بالکل قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کے دن یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہاں ہر کوئی دوسری سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹے باپ سے، یہ سارے کے سارے یہ بھاگیں گے دوسری سے۔ وحشت کا ماحول ہوگا، بس پرس کا ماحول ہوگا۔ اب اس قیامت سے پہلے یہ چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں مشہور ہیں، بھائیوں کی لڑائیاں، بلکہ بیٹے اور باپ کی لڑائیاں، یہ بھی ہم دیکھنے کے میں آ گئے۔ ہمارے علاقوں میں بعض لوگوں نے اپنے باپوں کو شہید کر دیا۔ تو یہ ساری فسادات ہیں، یہ گھروں کا فساد ہے۔ علاقائی فساد آپ دیکھ رہے ہیں،
اور اس ساتھ ساتھ یہ ملک کی عذاب، لڑائیاں، جھگڑے، یہ ساری ہمارے سامنے ہیں۔ پھر آئے دن یہود کی طرف سے مختلف قسم کے وہمیات کو پھیلایا جاتا ہے کہ کرونا آ گیا اور فلان آ گیا اور فلان آ گیا، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ، دجل، فریب سے کام لیتے ہیں اور ہمیں تمام لوگوں کو انسانیت کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ جس کے پاس بھی دماغ ہو وہ جانتا ہے کہ ایک ایسی ذہین بیماری ہے عقل مند کہ وہ مساجد کے اندر آتی ہے کہ وہاں اگر فاصلہ نہ ہو تو کیا ہو جائے گا، پھر لگ جائے گا، اور وہ ٹائم فکس کرتا ہے کہ فلان ٹائم سے فلان ٹائم تک کیا ہوگا، میں آؤں گا اور فلان ٹائم کی میں جاؤں گا۔ جب مسلمانوں کی مہینے ہوں گے، رمضان مبارک قریب آنے والا ہوگا، پھر میں آؤں گا، جب محرم ہو جائے گا پھر میں بھاگ جاؤں گا۔ پشاور سے کراچی تک 20 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں قریب سیٹ میں بیٹھو، ایک سیٹ خالی ہو، کہو کہ بھئی ایک سیٹ خالی ہے، وہاں جب تک پر نہ ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ 20 گھنٹے کا سفر ہے، ایک پاؤں کے لیے مسجد میں کیا ہے فاصلہ۔ اب اتنی کلی ہوئی دہائم ہے جو جس میں آتا ہے کہ جب اس کی مدت ختم ہو جائے گی لوگ کہیں گے ختم ہو گئی، تو کیا تمادت، یہ کیا ہو جائے گا، وہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ تمام تر فتنے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی پشت پر جو دجالی قوتیں ہیں، اپنوں میں بھی دجال ہے اور دوسری اقوام ہے وہ تو ہے دجالی قوت۔ اس وقت کرونا میں جو کہ وہ کہتے ہیں کرونا ہے، اب تو لوگ سمجھ بھی گئے، تو وہاں میں نے خود پوچھا اس سے ڈاکٹر سے، وہاں ہمارے ساتھی بھی ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹے ہزاروں لوگ کی لاشیں بگاتے ہیں، ہمیں خوف دلاتے ہیں تاکہ کراچی اچھا شہر ہے، کیا ہو جائے تھوڑا سا اس میں مسلمانوں کو، پاکستان کی معیشت اس سے چلتی ہے، اس کو بند کرایا گیا ہے، اس کے لیے ایسے کیا وہ مہروں کو بٹھا دیا کہ تاکہ وہ آئے دن کیا کرتے ہیں، ان کی کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے فساد ہے، سارے فساد ہی فساد ہے سارا۔ یہ بات شاید آپ میرے ساتھ تسلیم کریں گے کہ یہ محض پاکستان کو، مسلمانوں کی شاعر کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مہر چن لی ہے باقاعدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا موقع ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ یہ کیسے پاکستان؟ تو یہ سارے فسادات ہمارے سامنے، پوری دنیا بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہماری خود اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اگر اس سے بڑی فتنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، جھوٹ ہے، پھر بھی اس کو مانتے ہیں، تو یہ ہماری دلوں پر گویا ایسے پردے پڑ چکے ہیں کہ حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب حقائق نظر نہیں آتے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر آدمی لوگ جانور بنتے ہیں۔ جب جانور بنتے ہیں تو پھر جانوروں کا جو حشر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں غلام ہوتے ہیں، سر جھکا کر
سارے ایک ہی کہ چرواہا اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو اس فساد کا علاج پھر آدمی لوگ جانور بنتے ہیں، جب جانور بنتے ہیں تو پھر جانوروں کا جو حشر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، سر جھکا کر سارے ایک ہی کہ چرواہا اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو اس فساد کا علاج نہ قومیت کی تقسیموں میں ہے، نہ زبانوں کی تقسیم میں ہے، نہ قوموں کی تقسیم میں ہے، نہ اس کا علاج مال میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ اسکولوں میں ہے کہ جب اب کالج پڑھیں گے تو فساد ختم ہو جائیں گے، اس سے کا نہیں ہوگا، یہ کالج والے تو یہی کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دوا علاج بیماری بتائی کہ یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے غلط کام کیے ہیں، تمہارے دلوں پر پردے آ گئے، تم بیمار ہو گئے، ذہنی بیمار ہو گئے، قلبی بیمار ہو گئے، روحانی بیمار ہو گئے، تو یہ چیزیں آپ کو لگ گئی۔ اب اس بیماری کا علاج کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لعلہم یرجعون، لعلہم، یہ تھوڑا سامنے تو چکان ہے تمہیں تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف جو حقیقی معنوں میں واپس آ جاتا ہے وہ ہے متقی، وہ مومن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ جو دل ایسا فارغ ہو، ایسا مست ہو، جس کو نہ خوف ہو نہ غم ہو، وہ کتنا خوش ہوگا، اس کے دل سے فساد ختم ہو گیا۔ یہ آخرت میں کامل طور پر اور دنیا میں اس کی اثرات ہوں گے۔ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ سے لگ چکے ہیں، اگر وہ اس بات کو پالیں یہ بادشاہ لوگ کہ اس کے دلوں کے اندر بادشاہی ہے، یہ تو بڑی بادشاہ ہے، تو وہ تلواریں لے کر ہمارے ساتھ لڑیں گے، یہ اس کا اقتدار تو ہم ہے۔ ہمارے 34 صدی کا ایک بزرگ گزرا ہے، اس نے حکومت کو سخت بات کی، حکومت بہت ظالم تھا۔ ظالموں کا وقت کم ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ آتے ہیں امتحان کے لیے لیکن وقت کم ہوتا ہے اس کا ان کا۔ ان کے پاس وہ آئے، وہ اس کو مصر میں آئے، اور مصر کا بڑا اس وقت جو گورنر تھا بہت ظالم تھا، اور اس نے ایک شیر پالا تھا، اس کو وہ عدم خور بنا دیا۔ جب اس کو ایک بار منہ میں وہ انسان کا گوشت لگ جاتا ہے پھر عدم خور ہوتا ہے، ویسے نہیں کاٹتا کسی کو، لیکن اس کو ایک اس نے پالا تھا باقاعدہ، تو جس کو پھر اس سے پھاڑنا تھا تو اس کے لیے وہ 1-2 دن بند کر لیتے، کچھ نہیں کھلاتے اس کو گوشت وغیرہ۔ تو اس نے اس کو سخت بات یہ کی کہ تم نے بہت ظلم شروع کر دیا ہے، اس ظلم کو بند کر دو۔ تو اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا، اور 15 دن کے بعد اس کو جیل سے نکالا، 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد، اور اس پر اس بھوکی
شیر کو چھوڑ دیا. جب شیر آیا تو اس نے اس کو ادھر ادھر سونگا تو پھر واپس آ گیا. پھر چھوڑا پھر واپس آ گیا. پھر چھوڑا پھر واپس آ گیا. تو اس بزرگ سے پھر بعد اس نے اس کو یاد کیا اور ڈر گیا کہ یہ اس کے ساتھ خدائی طاقت ہے. لیکن اس کے بعد اس سے پوچھا گیا، اپنے ساتھی نے پوچھا کہ جب تم پر شیر چھوڑا گیا تھا اس وقت تمہاری دل کی حالت کیا تھی؟ انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جب شیر میرے قریب آتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اس کا جھوٹا جائز نہیں ہے تو میرے کیا کپڑوں کو خراب کرے گا. اب ظاہر ہے کہ اب اتنی خوفناک چیز آتی ہے، وہ ظاہر ہے کرونا بھی نہیں ہے، جھوٹا. اور شیر آتا ہے، سامنے آتا ہے، اس کو اچھاڑتے ہیں. اس کے خیال میں یہ نہیں آتا کہ مجھے شیر کھائے گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے میری حفاظت رب العالمین کرے گا، لیکن وہ اس جھوٹے کے لیے پریشان ہے. دل کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک ٹکا جیب میں نہیں ہوگا، 1 روپیہ، کوئی غم نہیں ہوگا، بادشاہ ہوگا. سارے خزانے ختم ہو جائیں گے، خوش ہوگا. میرے ساتھ ہمارے کربلا شریف میں لوگ آتے ہیں، چلی لگاتے ہیں، اس لیے آتے ہیں وہاں. رحمت علی بابا ایک بوڑھے آدمی تھے، اب بھی ہے الحمدللہ. پنجابی بولتے تھے، مجھے پنجابی نہیں آتی تھی اور اردو جانتا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ اردو پنجابی قریب ہے. تو ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ رحمت علی بابا تمہاری بیوی بچی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ کوئی بیوی بچی نہیں. پھر میں نے کہا کہ رحمت علی بابا کبھی آپ کی بیٹے بیوی بھی نہیں، آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں کہا الحمدللہ شادی تھی، بیٹے تھے اور بڑا. تو میں نے کہا رحمت علی بابا دونوں طرف تم نے کیوں الحمدللہ کہا؟ وہ عالم تو تھا نہیں، لیکن وہ سادی باتیں وہ پنجابی میں کہتا تھا. اس نے کہا کہ جب بیٹے بیوی تھی میں بھی خوش تھا، بیوی بھی تھی اور بیٹے تھے، اور لیکن کبھی بیٹے کا سر درد کر رہا تھا، کسی بیٹی کا، کوئی کبھی بیوی کہتا ہے کہ آلو لاؤ، کوئی کہتے کبھی ٹماٹر لاؤ. کچھ تشویشات بھی تھی اس کے ساتھ کوئی کانٹے وانٹے لگے تھے. تو الحمدللہ وہ وقت بھی الحمدللہ. اور جب اب یہاں اس طرح ہے الحمدللہ، میں عمری میں بھی گیا، نہ ٹماٹروں کا غم ہے، نہ آلو کا غم ہے، نہ میری کسی بیٹی کا سر درد کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں. اب یہ کیا ہے؟ دراصل دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے. تو یہ چیز انسان کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں کو یہ حاصل ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کی دوست ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. تو یہ ایمان والے زبانی نہیں، بلکہ اس سے وہ ایمان والی مراد ہے جس طرح اللہ تعالیٰ بار بار کبھی مسلمانوں کو جوڑتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. یہ وہ مومن ہے کہ زبانی جمع خرچ نہ ہو، کہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرے اور اندر سے نفاق ہو، اندر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو، جھوٹا تعلق ہو. بلکہ اس کا دل اتنا صاف و شفاف ہو کہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ ساری کائنات
اللہ تعالیٰ کے سامنے ذرے کی طرح نہیں. جب چاہے گا ختم کرے گا، جب چاہے گا اس کو برباد کرے گا، جب چاہے گا کسی کو اٹھائے گا، جب چاہے گا کسی کو زوال پذیر کرے گا. کتنوں کو آپ نے دیکھ لیا دنیا میں کہ جو مکھے دکھا رہے تھے کہ دیکھو میں بڑا بہادر ہوں، میں نے کراچی میں اتنا کیا فساد پھیلایا. اب وہ اتنی اس کی ایسی بیماری لگی ہے جو کروڑوں میں ایک دو آدمی کو لگتی ہے. لا یموت ولا یحیا. اب مکھے دکھاؤ کہاں ہے تمہاری مکھی؟ طاقت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں. وہ طاقتور ہے. یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو یہ تو مختصر سا عذاب ہے، آخر میں تو بدترین عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائیں، اور دائمی ہوگا. تو اس کے لیے یہ وہ ایمان چاہیے جو دل میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان والا ہے، عزت و ذلت دینے والا ہے، اٹھانے اور گرانے والا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا. مجھے وہ اشعار تو بھول گیا، لیکن وہ ایک ایران کی بادشاہ نے ایک مصرع بولا جس کا معنی یہ ہے کہ برگا مرغللہ بچانے بھی کہتے ہیں برگا چتکبرا موتی کو کسی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ مثلا پھرتا رہا. زیب النساء جو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، وہ بڑی شاعر تھی. جب اس کے پاس یہ شعر پہنچا تو اس نے اس کے جواب میں دیکھا کہ یہ وہ موتی ہے جو محبوب کے آنسوں سے گرتی ہے، جو سرمے آلود ہوتی ہے. سرما آلود ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو سرما آلود آنسو جب گرتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ گرتے ہیں تو اس کے اندر وہ کالی کالی ڈوریاں ہوتی ہیں کہ وہ ہے. ایران کی بادشاہ نے بڑا تقریب منعقد کیا کہ اس کی مہمان خصوصی ہندوستان کے ایک شاعر ہوگا. زیب النساء کو جب یہ بات پہنچی تو اس نے اس کو اشعار لکھے. اب زیب النساء نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ اشعار مت پڑھا کرو. اس نے کہا جواب میرے ساتھ. اس نے اشعار لکھے. اس نے کہا اشعار کو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی خوشبو میں اپنی کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہو، اپنی کلام میں کلام تھا جواب تھا، جیسا کہ خوشبو پھول کی پتوں میں چھپی ہوئی ہوتی. میرا دیکھنا ناممکن ہے. اگر تم نے دیکھنا ہو تو اس پھول کو دیکھو. جب پھول یعنی میری کلام کو دیکھو، جس طرح پھول کو جو خوشبو حاصل کرنا ہے تو پھول کو کیا پتوں کو سونگتے ہیں، نظر نہیں آتا. کہو کہ میں نظر آنے والی نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ جب انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اس کائنات کے اندر وہ ذات کو تو نہیں دیکھتا، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو کیا معلوم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قوت ہے. جب کلام کھلتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام تو اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے سامنے وہ کھل کر کے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن اس کی پھولوں کی خوشبو وہاں سے ٹپکتی ہے الفاظ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا ایمان چاہیے. ایسے ایمان سے تقوی پیدا ہوگا. جس آدمی کو معلوم ہو
کی بات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساری کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، عزت اس کے پاس ہے، ذلت اس کے پاس ہے۔ اگر وہ مجھے پکڑ لے پوری دنیا مجھے نہیں بچا سکتی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو افغانستان میں پکڑ لیا اور بمعائے 45-46 ممالک کے، بمعائے بموں کے، جہازوں کے، میزائلوں کے، اور پکڑ کیسے؟ فقیر طلاب و طلباء سے، جس کے ساتھ چوریاں تھیں، جس کے ساتھ کلہاڑیاں تھیں۔ تو کس نے اس کو نہیں چھوڑایا؟ حتیٰ کہ پاکستان کے سامنے جوری پلانے کی مذاکرات تو کرا دو۔ کتنا 20 سال جھوٹ بولا کہ ہم نے ختم کیا، یہ ہوا وہ ہوا، ہم نے ایسی افواج تیار کی ہے کہ وہ بس کسی نے ہم جا رہے، لیکن اس کا افواج کا بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا کیا؟ اگر یہ بہت بڑی قوت سے اس کو ٹکراتی تو لوگوں کو یقین اس کا ایمان نہ بنتا، اب تو ایمان بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ قوت والا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آدمی کی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان و تقوی جب مل جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ایسی جوہر ہے کہ جس دل میں پیدا ہو جائے اس دل کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ جس گھر کے اندر آ گیا اس گھر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ جس مدرسے کے اندر آ گیا اس مدرسے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ جس ملک کے اندر آ گیا اللہ تعالیٰ اس کے ملک کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ ولی اللہ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں کہ ولی اللہ ہوگا کہ کسی خاص خاندان کا ہوگا، کسی خاص پیر سے کیا ہوگا، وہ اس کا خلیفہ ہوگا، ایسا نہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کا کوئی خاص ڈانگ ہوگا، اس کا کوئی خاص لاٹھی ہوگی، کیا خاص قسم کی اس کی داڑھی ہوگی، کوئی ترتیب ہوگی، ایسے قطعا نہیں۔ الذین آمنوا، اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایسے لوگوں کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے فی الدنیا۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ کون کون سی خوشخبریاں ہیں۔ درود شریف پڑھیں اللہ۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، گھبرائے گا نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تو لوگ یہ مال کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کو مل گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان پر میں ضرور بضرور اچھی زندگی گزروا دوں گا۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ دوسری چیز، آپ متفکر ہیں کہ اگر کسی نے حملہ کر دیا یا کسی نے ہمارے خلاف کیا وہ میں پھنس گیا تو پھر کسی خواہ کسی بادشاہ کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے، کسی جنرل کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے، کوئی کرنل کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، کسی ڈی آئی جی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، تاکہ پھر اس وقت برے وقت میں ہمارا کام آئے، ایسا کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم تعلقات بڑھاتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی بظاہر دیندار لوگ بھی ان کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں حاصل کریں تاکہ ہمارے پھر اگر ہم پھنس گئے تو ہمارے لیے کام کریں۔ اور اسی لیے ہم یہ رشوتیں لیتے ہیں اور رشوتیں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ تاکہ ہماری رزق کا معاملہ چل پڑے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس شخص نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں مصائب میں، تکالیف میں جہاں وہ پھنس جاتا ہے تو میں اس کے لیے مخرج پیدا کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے
آگ کے اندر مخرج پیدا کر دیا. کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں مخرج پیدا کیا، نوح علیہ السلام کے لیے پانی میں مخرج کیا، وہ طوفان میں مخرج پیدا کر دیا. مخرج پیدا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرعون کے گھر کے اندر مخرج پیدا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ ہم بڑی بڑی فوج بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی. وہ جانتے بوجھتے تھے کہ یہ بنی اسرائیلی ہے، بوجھ سمجھتے تھے کہ یہ اوپر سے آیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کی پیچھے پیچھے کیوں لڑکی آ گئی، کہ میں ایسی عورت نہ بتاؤں کہ اس کی دودھ بھی پیے گا، اور اس پر وہ بڑی شفیق بھی ہے، تو کون ہو سکتی ہے، ماں ہی ہوگی. تو اپنی ماں کو واپس کر دیا. رزق کا انتظام بھی ہو گیا. فرعون کے دربار سے وظیفہ ملتا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، شام میں بہترین رزق دے. تو 3 مسئلے آپ کے حل ہو گئے. اطمینان، دل کے فساد ختم، معاشی نظام کیا ہو گیا تمہارا مستحکم. بلیک لسٹ سے مت ڈرو، گرے لسٹ سے مت ڈرو. تو سال سے کہتا ہوں کہ مت ڈرو. یہ تمہیں غلام بناتے ہیں، یہ تم کو توڑتے ہیں، یہ تمہارے اندر افتراق کرتے ہیں. اور جو اس طرح کی باتوں کو کرتے ہیں، اچھالتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. نہ ڈرو، کہو کہ جواب ہے فقد ما انتقاد. کرو جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو. 3 باتیں ہو گئی. 4تھی بات، آدمی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. مومنوں کو کہتا ہے تم کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، جو تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان نصیب کرے گا. کسوٹی، حق اور باطل کو تم اس پر تولو گے. المؤمن لا یخدع من جحر واحد. مومن ایک سوراخ سے کیا 2 مرتبہ نہیں جیسا جاتا. ہم تو 2 سال سے کروڑ سوراخ پر پاؤں رکھا ہے، اور نہ ہم نے یہ دیکھا کہ محرم میں کوئی کھولتا ہے جاتا ہے اور فلاں میں کوئی آتا ہے. ہو گئے. اطمینان، دل کے فساد ختم، معاشی نظام کیا ہو گیا تمہارا مستحکم. بلیک لسٹ سے مت ڈرو، گرے لسٹ سے مت ڈرو. تو سال سے کہتا ہوں کہ مت ڈرو. یہ تمہیں غلام بناتے ہیں، یہ تم کو توڑتے ہیں، یہ تمہارے اندر افتراق کرتے ہیں. اور جو اس طرح کی باتوں کو کرتے ہیں، اچھالتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. نہ ڈرو، کہو کہ جواب ہے فقد ما انتقاد. کرو جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو. 3 باتیں ہو گئی. 4تھی بات، آدمی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. مومنوں کو کہتا ہے تم کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، جو تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان نصیب کرے گا. کسوٹی، حق اور باطل کو تم اس پر تولو گے. المؤمن لا یخدع من جحر واحد. مومن ایک
ایک سوراخ سے کیا 2 مرتبہ نہیں جیسا جاتا. ہم تو 2 سال سے کروڑ سوراخ پر پاؤں رکھا ہے، اور نہ ہم نے یہ دیکھا کہ محرم میں کوئی کھولتا ہے جاتا ہے اور فلاں میں کوئی آتا ہے. یہ امریکہ ہے کہ کتنی بار سے ہم نے ڈسا، ہم اس کے پیچھے پڑے. تو آپ کو فرقان مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، تقوی کی نور سے دیکھتا ہے. یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. 4 مسئلے آپ کے حل ہو گئی، دنیا کی مسائل ہیں. 5واں مسئلہ برکت نہیں ہے ہمارے. ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا، کوئی افسر ہوگا، تو نے کہا کہ مجھ سے بالکل ایسا ہو گیا کہ کوئی برکت نہیں ہے مال میں، یہ ہے وہ. میں کیا کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ 1.5 لاکھ. اتنی ہنسی آ گئی. 1.5 لاکھ! ہمارے استادوں کی تنخواہ 1100 روپیہ ہے. اس میں حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں. جب جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا یہ تو بڑی بادشاہ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کی جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہے. چلتے ہیں اس کی کام، ہر ایک آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر شہر والے، قریے والے مومن ہوتے، ایماندار ہوتے، متقی ہوتے، تو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی، زمین اپنے برکتوں کو گل دیتی. تمہاری برکت کا مسئلہ بھی حل ہوا. کتنے مسائل ہو گئے؟ 5 مسائل حل ہو گئے. یہ تمہاری زندگی کی مسائل ہے، اور ہے کیا؟ ملکی مسائل ہوتے ہیں، مدرسوں کی مسائل ہوتے ہیں کہ سازش کرتے ہیں. کون سازش کرے گا؟ کبھی اپنی حکومت بھی سازش کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسری ممالک ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، یہود کرتے ہیں، حنود کرتے ہیں. اب آدمی گھبرا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے گھبراؤ. اپنے آپ سے گھبرانے کی ضرورت ہے. اپنے نفس سے گھبراؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم حق پر جمے رہے، حق سے ادھر ادھر نہیں ہٹے، اور تقوی اختیار کرے، تو یہ ان یہود و نصارہ، ہنود، یہ شیاطین، اس کی قید سازشیں تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا. اب کیا کر؟ 6 باتیں ہو گئی. 6 باتیں آپ کو دنیا میں مل گئی. 7ویں بات، آپ کو خیال ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہم الفت قائم ہو جائیں، ہمارے لوگوں کے دل میں ہمارا محبت بیٹھ جائے. یہ چاہت انسان کی چاہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً وہ لوگ جو صالح عمل کرتے ہیں، ایماندار ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم محبتیں پیدا کر دیں گے. آپس میں بھی محبت ہوگی، لوگ بھی اس سے محبت کریں گے. یہ بھی ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم عزت والے ہو جائیں، دبدبی والے ہو جائیں. 7 ہو گئی. 8ویں بات ہو گئی. 8ویں بات میں اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں، 8ویں بات کہ عزت میرے ساتھ ہے. تمام عزتیں کا مالک میں ہوں.
اور میرے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ متقی ہے وہ ہمارا زیادہ معزز ہے. جو اللہ کے نزدیک معزز ہو جائے اس کو پوری دنیا مل کر ذلیل نہیں کر سکتی. یہ آپ کو مل گئی. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. نویں بات، آپ کو چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں مسلمانوں کو دبدبہ نصیب ہو جائے. انشاءاللہ پاکستان اچھا ملک ہے. میں تو ساتھیوں سے نجیب مشورے بار بار کہتا ہوں کہ اس کی قدر کرو. یا ہم اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں اور اس طرح آزاد باتیں کرتے ہیں. آپ سعودی عرب جو آپ کو مسلمانوں کا امام سمجھتے ہیں، خاک امام سب سے بگاڑ پیسے وہ کرتا ہے. وہاں آپ بیان کر سکتے ہیں، حق بول سکتے ہیں. اتنی بات کرو کہ حیائی بری ہے چیز ہے، پھر بھی تم کو پکڑ کر عام بات کرو. آپ اس کے وزیر اعظم کے خلاف بھی بولتے ہو، چیف کے خلاف بھی بولتے ہو. فوج کبھی وہ کیا یہ گلزار صاحب نہیں ہے جس نے ابراہ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کی ہے، اس کی بھی خلاف کرتے ہو. دیکھو آپ، میں کہتا ہوں کہ بہت اس کا احسان اس ملک میں تم بہت حقیقی آزادی اس میں ہے. اگرچہ ہمارے بیچارے ہم کیا کریں، ہمارے غلام ہیں، ہم کیا کریں، لیکن عوام پوری آزاد ہے الحمدللہ. ایسا یا نہیں ہے؟ اس کی قدر کرو، اپنی افواج کی قدر کرو. وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں. انشاءاللہ کام لے گا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم فارس سے لڑو گے، نہیں وہ روم سے، فارس سے لڑو گے، جزیرہ عرب سے لڑو گے، فتح پاؤ گے. پھر روم سے نہیں فارس سے لڑو گے، اس میں فتح پاؤ گے. پھر روم سے لڑو گے، روم سے آپ لڑ گئے، پھر فتح ہوگی، 44 ممالک کو بغان ہوگی. پھر اس کے بعد تم دجال سے لڑو گے. لیکن دجال سے کون لوگ لڑیں گے؟ وہ لوگ لڑیں گے جو خراسان، یہ جو پاکستان میں آتا ہے، یہ لوگ لڑیں گے اس کے بعد. اسی لیے ساری دنیا کی نظر پاکستان پر ہے. کس کو کمزور کیا جائے؟ پاکستان کو کون کمزور کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اللہ تعالیٰ ہے. طالبان تھے، مجاہدین کی پشت پر پاکستان تھا، روس کو ٹکڑی ٹکڑی کر دیا. طالبان تھے، پاکستان بھی شاباش دیتے تھے، امریکہ کو چلتا کر دیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہندوستان بھی ٹوٹے گا، امریکہ بھی ٹوٹے گا اور پاکستان. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ زیادہ پیسوں کا لالچ مت کرو یار، پیسوں کا لالچ مت کرو. بلیک اور ریل سے مت ڈرو، اور جو تم کو ڈراتے ہیں ان لوگوں کو پکڑو کہ ہماری نہیں ہے. جو مسجد میں گراتے ہیں ان کو پکڑ لو کہ کہو کہ باہر نہیں جاؤ گے، پاکستان میں رہو گے. پھر دیکھیں گے کیا حشر کرتے ہیں اس کے عوام. اتنی محبوب ہے یہ لوگوں کو. تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ شکر کریں اس کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی اعلیٰ ہوں گے، تم ترددی مت بن جاؤ، ہمت مت ہارو، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. تم ہی اعلیٰ ہوں گے، غالب ہوں گے، سپر طاقت ہوں گے ان کنتم مومنین، اگر تم کیا ہو؟ ایمان والے ہو. مومن اور ایمان والوں کہتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستان ہی جائے گا، آگے جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں گے جو بیکار پودے ہیں اللہ پاک اس کو ختم کرے گا، ٹھیک پودے آ جائیں گے. دیکھیں ایک چیز باقی رہ گئی کہ میں مروں گا تو کیا حال ہوگا میرا. 10ویں چیز، یہ بھی دنیا کی چیز ہے. اب دنیا سے گئے نہیں ہیں ابھی تک، آپ کو موت کا فرشتہ آ گیا.
اس وقت بھی آپ کو کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، مطمئنہ تو وہی ہو میں بتایا تھا، مومنہ متقیہ، جو دین پر مطمئن ہو، اللہ تعالیٰ پر مطمئن ہو، اس کے احکامات پر مطمئن ہو۔ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو، کسی اور کی طرف نہیں جا رہے ہو۔ جس باپ بیٹا ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی بڑی وہ ہے جسم تو نہیں رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ۔ کتنی بڑی شفقت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی ربک راضیۃ، ایسے حال میں کہ تم اس سے راضی ہو، مرضیہ تم سے خدا راضی ہے۔ اب تمہارا نتیجہ کیا ہوگا؟ میری نیک صالح بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ یہ چیزیں آپ کو اچھی تو لگی میرے خیال میں، اچھی لگی، اس کے لیے تمہیں وقت دینا ہوگا میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایسا کریں کہ آپ ہمیں کوشش کریں کہ چرا خرگوشی میں لگائیں، ساری چیزیں ہم تفصیل بتاتے ہیں پھر کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر اتفاق آئے گا، اتحاد آئے گا، اسلام پورا آئے گا، اور یہ آپ کو یہ جھگڑے ختم ہوں گے، کس طرح آپ وہ یہ فتنوں سے بچو گے انشاءاللہ۔ بہت تفصیلاً ایک کلی میں بتایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایکچوئل درکار ہے۔ علماء کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی جانتے نہیں ہیں، وہ طریقہ سیکھیں، باقی سب کی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔